دعا تقدیر کو بدلتی ہے؟ ہاں بڑی زبردست بدلتی ہے، کیونکہ تقدیر سے تم بے خبر ہوتے ہو، لہٰذا جو کچھ حاصل ہوتا ہے تمہیں عمل تقدیر وہ ہوتی ہے۔ اب اگر تم آشنائی ہو، مثلا کہ ایک آدمی جو ہے وہ پھانسی لگ رہا ہے، دعا کی پھانسی سے نجات ہوگی، اب بتاؤ ہوا کیا؟ یہ بڑی مشکل ہے بات سمجھنا، لیکن تم سمجھ لو دو قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات۔ اور واقعات کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دو قسم۔ ایک واقعہ وہ ہے جو ہیپن ہو جائے، سرزد ہو جائے۔ ایک واقعہ وہ ہے جو ہیپن ہو سکتا تھا، ان ہیپنڈ ایونٹ۔ بس یوں دیکھو کہ بس پہ ہم جا رہے ہیں اور پھر سامنے سے ایک بس آ گئی، دونوں بس سے آمنے سامنے، قریب سے خطرہ، اس سے پیچھے ٹکر ہوئی، کدھر نہیں ہوئی، کہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ آمنے سامنے اندیشہ، اندیشے کے اندر اندیشہ، خوف کے اندر ہراس، ہوا کیا؟ کدھر نہیں ہوا۔ اب یہ جو ایونٹ بیان کر رہا ہے نا، یہ وہ ایونٹ ہے جو نہیں ہوا۔ اگر آپ ان ایونٹس کو نکال دو جو نہیں ہوئے، ایونٹ وہ جو ہو جائے، واقعہ کون سا؟ جو ہو جائے، تو پھر دعا تقدیر کو نہیں بدلتی، اور وہ واقعہ جو ہونا تھا وہ دعا سے بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ہونا ہی تھا نا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ہوا تو نہیں، وہ تو ہونا تھا۔ ہونا تھا اندیشہ ہے، تقدیر اندیشے میں ڈالتی ہے، دعا جو ہے وہ اندیشہ ہے، امکان ہے، اور جو ہو جائے یہ تقدیر ہے۔ لہذا دعا سے بھی تقدیر ہی بنتی ہے، تقدیر نہیں چلتی، ورنہ تمہیں دو تقدیریں ماننی پڑیں گی۔ دعا سے پہلے تقدیر تھی اور دعا کے بعد مقدر ہوا، دو تقدیریں ہوتی نہیں، تقدیر ایک ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو مقدر لکھا ہوا ہے وہ دعا کے ساتھ ہے، دعا کے بغیر ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا۔ تو ہو جانے والی چیز کو تقدیر کہو، جو ابھی ہوئی نہیں ہے اس کو آپ جو مرضی کرو، کہ ابھی بیٹا نہیں پیدا ہوا، دعا سے پیدا ہوگا، اور جو خدا کو نہیں مانتے ان کے وہاں بھی بیٹے پیدا ہوتے۔ آج دنیا میں آدھے بیٹے اور آدھی بیٹے تقریباً ایسے ہی پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور تمہارا بیٹا دعا سے پیدا ہوا تمہیں مبارک ہو، اور 7 سال اگر بغیر دعا کے پیدا ہو گیا انہیں بھی مبارک دے دو۔ یہ تو آدھے بیٹے پیروں کا کام یہاں سے چلتا ہے کہ دعا کرو بیٹا پیدا ہو، پھر چل جا بیٹا پیدا ہو گیا، اب اس کے بیٹے پیدا ہوگا، وہ بہت خوش ہو جائے گا بیٹا پیدا ہو گیا دعا سے۔ اور جس کا نہیں پیدا ہوا وہ کہے گا میں ہی بدقسمت ہوں، پیر صاحب تو پکے ہیں، دعا تو بیٹا دیتے ہیں، بیٹا دیتے ہیں، باپ کو بیٹا دیتے ہیں، کہاں سے بیٹا دیتے ہیں؟ بیٹا اللہ کی طرف سے، بیٹی بھی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ واقعات جو ہے نا اس کے تعلق نہیں، دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی میں پرسکون سفر کی توفیق عطا فرما۔ یہ بدلنا کچھ نہیں ہے، تقدیر تمہارا چہرہ ہے، بس یہ سمجھ لو تقدیر کیا ہے؟ تمہارا چہرہ ہے۔ اب جب تک ناک یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں لگاتے یہ بدلتی نہیں ہے۔ دعا کرو کہ تمہاری 4 آنکھیں لگ جائے ماتھے پر، وہ تو لگتی نہیں ہے۔ کسی نے آج تک دعا سے کسی انسان کے 4 آنکھیں نہیں بنائی۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اس کے کان جو ہے نا اس کے سر پہ لگ جائے، نہیں ہوا، لہذا تم وہ دعا نہیں کرتے جو نہیں ہونے والا واقعہ۔ ایک انسان ایسا پیدا ہو یا رب العالمین جس کے پر لگے ہوئے ہوا میں اڑے، نہیں ہوگا، تم مانگو گے نہیں دعا، اور تم کبھی وہ دعا نہیں مانگو گے جو تمہارے خیال میں نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہو سکنے والی چیز جو تمہارے شعور میں ہے اس کی دعا نہیں مانگتے، نہیں ہونے والی چیز جو ہے یہ تمہارے لاشعور کی بات ہے، تمہاری بے خبری کی بات ہے۔ تم بے خبری کو اور دعا کے ذریعے آگے پیچھے کرتے ہو، اور باخبر آدمی دعا کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے اندیشوں کو دعا سے ڈالتا ہے۔ سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ یا رب العالمین جو تو نے میرے لیے عطا فرمائی ہے وہ مجھے بغیر دعا کے دیتا جا، اور جو تو نے نہیں دینا اس کے لیے مجھے دعا کی کیا توفیق ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا جائے گا، مجھے اپنے حال پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ توفیق یہ دعا سے ملتی ہے، کیونکہ بدل دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، کیا دے دے، دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو بادشاہ بنا دے، وہ بڑے بڑے لوگوں نے دعا کی کہ دیکھو یہ شہباز قلندر کے ماننے والے ہیں، بھٹو صاحب ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑے بزرگوں کی نگاہ ہے، بزرگوں نے اس کو بادشاہی دی ہے۔ اور جب اس کا انجام اکبر شاکبت کا جیل سے پھانسی شادی کا واقع ہوا تو بزرگوں سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا دعا دی ہے؟ اب یہ پتہ چل جائے کہ تقدیر کیا ہے،
تو انسان وہ دعا بھی نہ کرے. عام طور پر کوشش کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور لوگوں کی اصلاح کے ذریعے جاتا اسی پاکٹ میں جہاں سے سانس بند ہونی، پہنچے گا وہی بند گلی میں. وہ جیسے پورا واقعہ ہے، ایک آدمی بھاگا بھاگا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گیا، کہتے ہیں سرکار بچا لو، وہ مجھے دیکھتا جا رہا ہے بار بار گھور سے کوئی تحریک پا مجھے مارتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہتے مجھے دور علاقے بھیج دو، ہندوستان بھیج دی. او دوسرے دن کہیں ملے اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے پوچھا سلمان علیہ السلام نے کہ سناؤ فلاں شخص کو ڈرا پڑا رہا تھا تو؟ کہتے ڈرا نہیں رہا تھا، میں بڑے تعجب میں تھا کہ اس کی جان میں نے ہندوستان میں قبض کرنی ہے، بیٹھا ہوا مصر کے اندر ہے کیسے پہنچے گا کیسے؟ وہ آپ نے مہربانی فرمائی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچا دی، میں وہاں جا کے جان قبض کروں. وہ دعا کے ذریعے وہاں پہنچ گئے. بعض اوقات شکار دعا کرتا کرتا شکاری کے پاس پہنچ جاتا ہے. دعا شکاری کی ہے، دعا شکار کی ہے، کاروبار لمبا ہے، بعض نے فاختہ کو کھانا ہی کھانا ہے اور کبوتر کو اس نے کھانا ہی کھانا ہے. کون دعا مانگے تھے کون نہ مانگے، چپ ہی کر. آپ نے جو کوئی کاروبار کرنے ہیں آپ نے کرنے ہیں. دعا کا ذریعہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا مانگنے سے آپ کے اندر شانتی پیدا ہو جائے گی. دعا جو ہے عاقبت کے لیے سختی سے آپ کو بچائے گی. دعا کا مطلب یہ ہے کہ کہیں گمراہیوں کے لیے آپ کو توبہ نصیب ہو جائے. دعا یہ ہے کہیں کو اچھا ساتھی مل جائے. سب سے اچھی دعا یہ کرو کہ یا رب العالمین سنگت اچھی دے دے. اگر اچھی سنگت مل گئی تو بس دعا ہی دعا ہے کہ یہاں کی زندگی آرام سے گزر جائے، یہاں سے رخصت اچھی ہو جائے. دو ہی تو کام کرنے ہیں، زندگی پرسکون گزر جائے اور رخصت پرسکون ہو جائے. کلمہ پڑھ کے آپ خود ہی چلے جاؤ. کہتے ہیں اچھا 2-4 منٹ رہ گئے جانے کے لیے، کلمہ پڑھو سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، کہتے ہیں ہم آ گئے کہتے ہیں ہم چلے. تو جانے والے جو ہے نا تو وہ پھر دعاؤں کی لمبی چوڑی بات بھی ہے. دعا سنت کی پیروی میں کیا کرتے اس لیے کہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو بند پکار رہے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما. دعا ڈالتی تقدیر کو نہیں ڈالتی، تقدیر جو ہے مقرر شدہ ہے. دعا اندیشہ ڈالتی، امکان درست کرتی ہے. جو فیصلہ ہے وہ کہاں سے ہے؟ تمہارا ارادہ بدل سکتا ہے، امر الہی نہیں چل سکتا. دعا بہت کام کرتی ہے، بڑے بڑے کام کرتی ہے، بس تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے. بس یہی دعا کا مقصد ہے. تم اس کے دروازے پہ چل جاتے ہو سال بن کے، آگے اس کا کام ہے دینا ہے کیا دینا. وہ عام طور پر جو ہے نا دعا مانگنے والا دعا کسی وجہ سے جاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، آگے کچھ اور ہی ہو جاتی کہانی. ہوتا ہی ادھر ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بارگاہ میں چلا جائے کہ دعا کے لیے کسی آرزو کے لیے جوتے جوتے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، کبھی وہاں سے آ جائے جواب ہی کہ کیا مانگتے ہو، بھول جائے سوال ہی بھول جائے کہ مانگنا کیا تھا تو کیا نہیں مانگنا تھا. ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. سوال کی درد جواب کی درد. تو بات تو اتنی ساری ہوتی ہے کہ سوال عام طور پر آپ کو سفر کراتا ہے، آگے منزل پہ جا کے سوال بھی رہتا ہے. وہاں تو کچھ اور، جس طرح آپ کسی ایک کام کو نکلو آگے کچھ اور کام ہو جاتا ہے. تو عام طور پر تم لوگ جو ہوتے ہو خواہشات کے مسافر ہو، لیکن مسافر کو اگر منزل مل جائے تو خواہش وہیں کی بھی رہ جاتی ہے، دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. ہاں جی.